اردو ادب کے متعلق ایک سکیچ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہے اردو زبان، ایک ہے اردو ادب۔ جب پاکستان بنا تو اس کا دارالحکومت کراچی بن گیا۔ پاکستان بننے سے 12 برس پہلے صوبہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے اس کا نیا صوبائی دارالحکومت بنایا گیا کراچی۔ آ جائیں۔ اب 47 سے پہلے اردو ادب کے مختلف مراکز رہے ہیں جن پر میں گزشتہ لیکچر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اردو زبان و ادب کا آغاز تو ہو رہا ہے لاہور سے۔ مسعود سعد سلمان لاہوری پہلا شاعر ہے ہندوی کا۔ غزنوی عہد ہے، محمود غزنوی نے لاہور کو، جسے لاہور ہم کہتے ہیں، اپنا نیا صوبائی دارالحکومت بنایا، اور اس کی جو ہندوستانی مقبوضہ جات تھیں، جس میں یہ ہمارا خیبر پختونخوا ہے، یہ ہمارا پنجاب ہے، ساتھ سندھ ہے، ملتان بھی الگ ایک صوبائی حیثیت رکھتا تھا، تو ان ساروں کے لیے اس نے ہیڈ کوارٹر لاہور بنایا۔ تو یہاں کی زبان، ہندوستان کی زبان کو مسلمانوں نے ہندوی کا نام دیا۔ اب یہ 712 سے 1000 تک کم و بیش 300 برس بنتے ہیں، ایک زبان نئی ابھری، جو زبان یہیں کی ہے، مگر اس میں عربی و فارسی کے لفظ شامل ہوئے، اور لاہور تک آتے آتے اس میں ایک تبدیلی اور ہو گئی، سکرپٹ بدل دیا گیا۔ سکرپٹ، اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو بار بار پڑھنا بھی پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا۔ رسم خط یا رسم الخط، لکھنے کا طریقہ۔ تو یہ جو یہاں کی زبان تھی جسے مسلمانوں نے ہندوی کا نام دیا، اس کے لیے رسم الخط کون سا تھا؟ یہاں کی زبان مسلمانوں سے پہلے جو رائے تھی، ایک بات میں کہہ چکا ہوں کہ یہ باہر کی زبان نہیں ہے، اردو جسے ہم کہتے ہیں، یہ یہیں کی زبان ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، عربی، فارسی اور اسلام کے الفاظ بہت سے اس میں داخل ہوئے، اور پھر اس کا رسم الخط بدلا۔ ایک رسم الخط مسلمانوں سے پہلے رائج تھا، یہ ذہن میں رکھیں، اس کا نام ہے دیو ناگری، جس میں یہ سنسکرت اور یہاں کی زبانیں جو ہیں وہ لکھی جا رہی تھی۔ اب مسلمانوں نے اس کا سکرپٹ بدل کر عربی و فارسی رکھ دیا۔ تو مسعود سعد، آ جائیں، مسعود سعد سلمان لاہوری پہلا ہندوی کا شاعر ہے۔ تھینک یو۔ یہ پہلا شاعر ہے جس کا کلام نہیں ملتا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ امیر خسرو نے اپنی مثنوی کے دیباچے میں ذکر کیا کہ ہندوی کا پہلا صاحب دیوان شاعر مسعود سعد سلمان لاہوری ہے۔ اب 200 برس تک 1021 میں یہ سن لکھ لیں، محمود غزنوی نے لاہور کو ہیڈ کوارٹر بنایا۔ 1021 پھر
پھر 1180 میں یہ سارے علاقے شہاب الدین غوری نے غزنویوں سے چھین لیے۔ 1192 میں اس نے ایک بڑا حملہ کیا پرتھوی راج کے خلاف، جو ہندوستان کا مرکز کا بادشاہ تھا۔ اس میں شہاب الدین غوری کو بری طرح شکست ہوئی، وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگا، مگر اگلے برس وہ پھر بڑی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ ترائن کے میدان میں مقابلہ ہوا، پرتھوی راج مارا گیا۔ یہ اس کے ہندوستانی مقبوضات پر قبضہ کر لیا شہاب الدین غوری نے۔ دلی پر قبضہ ہوا، دلی اور لاہور کا گورنر بن گیا قطب الدین ایبک، جو آرمی چیف تھا۔ 1206 میں غزنی جاتے ہوئے جہلم کے قریب شہاب الدین غوری کو اس کے خیمے میں قتل کر دیا گیا، اور ابھی تک نہیں پتہ چلا کس نے قتل کیا۔ اس کے بعد امراء کے مشورے سے قطب الدین ایبک، جو دلی اور لاہور کا گورنر تھا، اس نے اپنے سلطان یعنی بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور دلی کو ہیڈ کوارٹر بنایا۔ اب دلی کے بعد خلجی اور تغلق عہد میں دکن کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو دلی کے لوگ دکن کی طرف جانا شروع ہوئے۔ 3-4 اٹیک ہیں تاریخ میں۔ ایک علاء الدین خلجی کا حملہ، فتح دیوگیری۔ دوسرا محمد تغلق کا دارالحکومت کی تبدیلی۔ تیسرا اسی تغلق عہد میں امیر تیمور کا حملہ، اور دلی کے لوگ دکن کی طرف جان بچا کر بھاگے۔ اب اسی تغلق عہد میں 1346 میں دکن الگ ہو گیا۔ بہمنی سلطنت میں اردو زبان کو فروغ دیا۔ لفظ اردو نہیں تھا، اس کا نام دکنی تھا علاقائی نسبت سے، جبکہ زبان وہی دلی کی تھی۔ ایک صوبہ گجرات تھا، وہ بھی خود مختار ہو گیا۔ وہاں بھی انہوں نے مرکز فارسی کے برعکس مقامی زبان کو اختیار کیا، راج دربار کی زبان۔ نتیجتاً گجرات اور بہمنی سلطنت میں اردو زبان و ادب کا فروغ شروع ہوا۔ نام تھا گجری اور دکنی۔ بعد ازاں اورنگزیب نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب یہاں جو زبان 300-350 برس تک نشو و ارتقاء کے مراحل طے کرتی رہی، ولی دکنی کے ساتھ دلی واپس آئی، اور دلی میں اردو شعر و ادب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اب سن یاد رکھیں، ایک تھا 1021 محمود غزنوی نے لاہور کو دارالحکومت بنایا، دوسرا لکھیں 1721 کا سن۔ اب محمد شاہ بادشاہ ہے جسے رنگیلا کہا جاتا ہے، اور پہلی دفعہ دلی یا شمالی ہند، یہ 2 لفظ ہیں، ان 2 کا مطلب تھوڑا مختلف ہے۔ یہ آپ کا جنرل نالج ہے، اس پیپر کے لیے یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارا جو طالب علم ہے وہ نوٹس کو رٹتا ہے، اپنے سبجیکٹ پر اس کی کمانڈ بہت کم ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، 712 محمد بن قاسم فتح سندھ و ملتان، یہ 3 سن میں لکھتا ہوں۔ فتح سندھ و ملتان 1004 کے لگ بھگ فتح سندھ و ملتان
یہ ہے محمود غزنوی. اور اسی کے دور میں 1021 میں لاہور مرکز بن رہا ہے. پھر ہے شہاب الدین غوری. 1100 ہم اس کی باقی 93 میں فتح دہلی. اور 1206 میں اس کا قتل اور سلطنت دلی کا آغاز. یہ سنین آپ کے پاس ہونے چاہیے. سر جی یہ مسلمان فتح کا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لمبی بحث ہے. یوں سمجھیں کہ اقتدار، حکومت اور سیاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. محمد بن قاسم کے بعد سندھ و ملتان پر مسلمان حکمران تھے. محمود غزنوی نے ان کو بھگا دیا. غزنویوں کو غوری نے بھگا دیا. پھر خاندان غلامہ کا ہی آرمی چیف تھا جلال الدین خلجی. اس نے اپنے خاندان حکمران کا خاتمہ کیا، اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. جلال الدین خلجی کو اس کے بھتیجے اور داماد نے قتل کیا. اپنے سالوں، ساس، سالیوں سب کو قتل کر دیا. ہاں جی. اور اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. پھر اس کے علاؤدین کے بیٹے مبارک خلجی کو اس کے آرمی چیف نے قتل کیا، اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا. یہ تاریخ کے عجیب و غریب چیزیں ہیں. ہمیں تاریخ بڑی عقیدت سے پڑھائی جاتی ہے، اس کے حقائق اور ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا موضوع تاریخ نہیں، ہمارا موضوع ہے اردو زبان اور ادب کا تاریخی تناظر جو ہمارے سامنے آنا چاہیے. اب 1021 سے 1721 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 700 برس بعد کے منظر نامے پر زبان کو ادبیات کے درجے پر فائز ہونے کے لیے کتنا عرصہ لگا؟ 700 برس بعد. اب شمالی ہند لفظ میں نے یہ پس منظر لکھا ہے. شمالی ہند یہ لفظ نوٹ کریں. یہ شہاب الدین غوری کے ساتھ اب ہم پہنچ گئے ہیں 1206 میں. سلطنت دلی کا آغاز ہو رہا ہے. قطب الدین ایبک پہلا مسلمان بادشاہ. تیرہ 1346 میں بہمنی سلطنت. ہندوستان میں دو بادشاہ. پھر 1687 میں اورنگزیب نے دکن و گجرات کا خاتمہ کر کے اسے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا. 1707 اورنگزیب کی وفات. اس کے بعد مغل کمزور ہونا شروع ہوئے. 1803 میں شاہ عالم ثانی نے اقتدار سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا. یہ 1803 شاہ عالم ثانی جو بہادر شاہ ظفر کا دادا ہے. اب یہ 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہو گئی. 1721 میں ولی دکنی کا دیوان دلی پہنچا، شعر و ادب کا مرکز. یہ شمالی ہند کہلاتا ہے. شمالی ہند لکھیں، ہیڈنگ لکھیں شمالی ہند، جس میں دلی ہے، لکھنؤ ہے، لاہور ہے، ملتان ہے. یہ شمالی ہند شمار ہوتا ہے. دلی، لکھنؤ،
دلی مرکز بن رہا ہے، اس کے ساتھ لکھنؤ اور آگرہ ہے، الہ آباد ہے، یہ سارے علاقے، پھر ادھر لاہور بھی شمالی ہند ہے. یعنی ہندوستان جغرافیائی طور پر شمال اور جنوب میں تقسیم ہے. جنوب جسے دکن کہتے ہیں مقامی زبان، گجرات و دکن، یہ جنوب کا علاقہ ہے. اورنگزیب کی وفات سے پہلے 1700 کے لگ بھگ ولی دکنی اورنگ آباد سے دلی پہنچا. اس نے یہاں کے لوگوں کو شاعری سنائی. یہاں کے لوگ کس زبان میں شاعری کر رہے تھے؟ فارسی میں. یا مقامی زبانیں تھیں، غیر اہم تھیں، حکمرانوں کی زبان فارسی تھی. جب ولی دکنی نے اپنا کلام سنایا تو یہاں کے لوگوں نے کہا بولتے تو ہم بھی یہی زبان ہیں مگر اس میں شاعری نہیں کرتے. اب اس کے مرشد سعد اللہ شاہ گلشن نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنی زبان کو ذرا پالش کرو، دکنی کے لفظ اس میں سے کم کرو، فارسی کے بڑھاؤ، تاکہ یہ پورے ہندوستان کے لیے قابل قبول ہو سکے. نتیجتاً اپنے مرشد کے مشورے کے بعد اس نے اپنی شاعری کو پھر پالش کیا، فارسی کے لفظ شامل کیے. 1721 میں ولی دکنی کا دیوان دلی اور شمالی ہند میں پہنچ گیا. لکھنؤ بھی ہے اسی میں، اور لاہور اور ملتان بھی ہے. اور اب وہ زبان جو گھروں میں بولی جاتی تھی ادب کی سطح پر آ گئی. دکن میں 300 برس تک اسی گھریلو زبان ہندوی میں، جسے دکنی و گجری کا نام دیا گیا، شعر و ادب کا سلسلہ جاری رہا. اب 1721 کے بعد پورے شمالی ہند، دکن کے ساتھ شمالی ہند میں بھی دہلوی زبان میں شاعری ہونے لگی. اب 1739 میں نادر شاہ کے حملے اور پھر احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے نتیجے میں دلی اجڑی. تو دلی کے لوگ لکھنؤ پہنچ گئے. دوسرا مرکز لکھنؤ بن گیا. پہلا یعنی لاہور تھا زبان کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے مرکز، پھر دلی بنا، پھر گجرات و دکن، پھر دلی کے ساتھ لکھنؤ. دلی 1752 کے لگ بھگ میر جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں دلی چھوڑ کر. اس سے پہلے سودا، موصفی، یہ لکھنؤ جو ہے شعر و ادب کا نیا مرکز بنا، دلی اجڑ گئی. 50 برس بعد 1803 میں 1752 1803 شاہ عالم ثانی نے مرہٹوں، روہیلے، گجر جاٹ جو دلی کو اجاڑ رہے تھے ان کے حملوں سے تنگ آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جنرل لارڈ لیک کو دعوت دی کہ میرے اقتدار کے گل بوٹے جھلس گئے ہیں، آپ آئیں اور دلی کا نظم و نسق سنبھال لیں. تو جنگ لڑے بغیر لارڈ لیک، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کا جنرل، اس نے جنگ لڑے بغیر شاہ عالم ثانی کی دعوت پر دلی پہنچ کر دلی کا نظم و نسق اور حکومت سنبھال لی. بدلے میں شاہ عالم ثانی کو کہا کہ آپ اور آپ کا خاندان لال قلعے میں رہے، آپ دربار بھی لگائیں، بادشاہ بھی آپ ہوں گے، خزانہ، حکومت، عدالتیں، یہ سارا کچھ ہم سنبھال لیں گے، آپ کو اسٹیپینڈ یا وظیفہ دیں گے، پینشن دیں گے، آپ آرام و سکون سے زندگی گزاریں. 1803 یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے واقعات کا پورا ایک سلسلہ آگے جڑا ہوا ہے. 1806 میں شاہ عالم ثانی فوت ہوئے، اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی بنا جو 1837 میں فوت ہو گیا. 1837 میں آخری علامتی پینشن خوار بادشاہ سراج الدین محمد ظفر بہادر شاہ ثانی، سے بہادر شاہ افضل تھا، یہ بہادر شاہ ثانی کہلاتا. اس نے اقتدار سنبھالا جو اقتدار نہیں تھا، صرف ایک ٹائٹل تھا. اب یہ مرکز ہے جب 1857 کی جنگ ہوئی.
اس جنگ سے 1 سال پہلے لکھنؤ کا سقوط ہوا، وہاں انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اب ہندوستان پر قبضے کے لیے 4-5 واقعات ہیں جو مختصراً میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے 1713 میں جو فروخ سیر بادشاہ تھا اس کا علاج کیا، وہ بیمار ہوا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکٹر نے، تو بدلے میں اس نے ہندوستان میں انہیں بزنس کرنے کی ٹیکس فری اجازت دے دی، جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ 1757 میں سراج الدولہ جو مغل گورنر تھا بنگال کا، اس کے خلاف انگریزوں نے بغاوت کی، اسے قتل کیا اور بنگال پر اقتدار مستحکم کیا۔ اس کے خلاف ایک جنگ لڑی بادشاہ نے شاہ عالم ثانی نے 1764 میں۔ 2 اتحادی بھی اس کے تھے، ایک رحمت خان روہیلا اور دوسرا لکھنؤ کا بادشاہ شجاع الدولہ، مگر اس متحدہ فوج کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دے دی۔ بدلے میں معاہدہ الہ آباد کے تحت بنگال، بہار، اڑیسہ 3 صوبوں پر انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا۔ بدلے میں انہوں نے ٹیکس دینے کا وعدہ کر دیا کہ ہم حکومت کو ٹیکس دیں گے، مگر خانہ جنگیوں کا نتیجہ یہ نکلا 1803 میں شاہ عالم ثانی نے اقتدار انگریزوں کے حوالے۔ اس واقعے سے پہلے 1799 کا سن لکھیں، ٹیپو سلطان کو شکست ہو۔ اب ٹیپو سلطان کے بعد دلی کا اقتدار انہیں ویسے مل گیا۔ 2-3 واقعات ہیں جو اگلے 50 برس میں انہوں نے سندھ، ملتان اور لاہور پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ کے بعد منظر یہ ہوا کہ انگریزوں کا ہیڈ کوارٹر تو تھا کلکتہ، لیکن انتظامی طور پر ہیڈ کوارٹر لاہور بن گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، 1857 کے بعد انگریزوں کی ایڈمنسٹریشن، ہندوستانی ایڈمنسٹریشن کا مرکز لاہور بن گیا۔ نتیجتاً انہوں نے لاہور کو ڈیولپ کیا۔ جو کچھ ترقی آپ کو لاہور میں نظر آتی ہے یہ دلی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ دلی تو اجڑ گئی۔ اچھا، یہ سارا سیاسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ادب بھی چل رہا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ جب 1857 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد شعر و ادب کے 3 مراکز تھے۔ سب سے بڑا مرکز لاہور تھا، رامپور بھی تھا اور حیدرآباد بھی۔ 1856 میں لکھنؤ اور 1857 میں دلی پر جو یعنی بغاوت کے آثار ہوئے، دلی اجڑ گئی۔ اب شعر و ادب کا سب سے بڑا مرکز لاہور ہے، اس کے ساتھ حیدرآباد بھی ہے اور رامپور بھی ہے۔ نہ لاہور ہے، نہ دلی ہے اور نہ لکھنؤ۔ اب 1857 سے لے کر ہندوستان میں جو سرگرمیاں جاری ہوئی، ان کے تحت ہم ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 1803 کے بعد بتدریج انگریزی اثرات بڑھتے رہے۔ 1825 میں دلی کالج انگریزوں نے قائم کیا پبلک کے لیے۔ وہاں مشرقی علوم پڑھائے جاتے تھے لیکن انگلش بھی تھی۔ بعد ازاں مطالبے پر انگلش کو کمپلسری کیا گیا۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں انگلش بھی پڑھائیں، لیکن حالات اور واقعات کی سپیڈ جو 1857 تک پہنچی، اس سے پہلے 2-3 تبدیلیاں ہوئیں۔ یہ توجہ سے سن لیں کہ مغلوں کی اقتدار کی زبان کون سی تھی؟ رنجیت سنگھ نے پنجاب کو الگ کیا، رنجیت سنگھ کے دربار کی زبان کون سی تھی؟ فارسی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال، بہار، اڑیسہ پر حکومت کی، سرکاری زبان کون سی تھی؟
सच बोले ना, अंग्रेजी नहीं फारसी। अंग्रेजों में तो यही कलेक्ट है ना कुछ चीजें कि जो कैपिटल था दिल्ली, उसकी जबान फारसी थी, उसका सूबों से रास्ता फारसी के जरिए था। यही वजह है कि जितने भी सूबाई हेडक्वार्टर थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्डेंस जो हो रही थी, खत्तो किताब पर्शियन में हो रही थी। अंग्रेजों ने भी पर्शियन को जारी रखा, लेकिन 1837 के लगभग लॉर्ड मेकाले के सिस्टम के तहत फारसी को खत्म कर दिया गया, नई जबान उभारी गई। उसका नाम बताएं। अंग्रेजी कुछ पढ़ें, कुछ मुताला करें अपने ज़हन को कि उर्दू ने किस तरह फारसी के मुकाबले में जबान को जिसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी का नाम दिया, वो अदालती जबान बना दी गई। और जल्द ही इंग्लिश को नाफिज कर दिया गया। ये बात जहन में रखें, पहले फारसी को खत्म किया गया, उर्दू या हिंदुस्तानी, फिर उसे भी खत्म कर दिया गया और बाकायदा इंग्लिश को नाफिज कर दिया गया। अब जो बर्रे सगीर में मुस्लिम इक़्तिदार की पहली अलामत थी फारसी, उसे खत्म किया गया। दूसरी मुसलमानों के हवाले से मकामी अलामत थी, वो नाफिज करके उसे खत्म किया गया। अब राज यूनियन जैक लहरा रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी जबान इंग्लिश है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ के सिस्टम को अपने स्टाइल पर चलाने के लिए उन्हें ब्यूरोक्रेसी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में कॉलेजेस खोले, स्कूल खोले और बतदरीज उन्होंने इंग्लिश को नाफिज कर दिया। अब जिस वक्त पाकिस्तान बना तो सरकारी जबान इंग्लिश थी। पाकिस्तान की सरकारी जबान कौन सी है? कौमी जुबान उर्दू है, सरकारी इंग्लिश। आपको तो जनरल नॉलेज का नहीं पता कि हमारी जो इस वक्त हमारी सरकारी जुबान कौन सी है। आप कैसे तालिब इल्म हैं? पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज राज दरबार हुकूमत की जबान कौन सी है? अंग्रेजी। आपको इतना भी नहीं पता, कहाँ रहते हैं? एक बात, कौमी जबान का मतलब है वो जबान जो हम बोलते हैं। हम उर्दू भी बोलते हैं, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, कश्मीरी भी ये हमारी जबानें हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अल्लाह आपको कुछ समझ दे, कुछ पढ़ने की तौफीक दे। मुताला पाकिस्तान जो लाजमी है BA तक, वही पढ़ने की अल्लाह आपको तौफीक दे। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश है। कौमी जबान वो हिंदी कहते हैं, और लेकिन वहाँ उन्होंने कौमी जबान की तारीफ तब्दील कर दी, हमने नहीं की। उनके नज़दीक वो जबानें जो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं वो कौमी जबानें हैं। वहाँ एक जबान नहीं, मरकजी जबान हिंदी जरूर है, लेकिन सिर्फ हिंदी नहीं है, और जबानें भी कौमी जबानें हैं। हमारे यहाँ कौमी जबान सिर्फ उर्दू है, जबकि हम यानी पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15% होंगे। जो देहातों में रहने वाले अनपढ़ लोग हैं, जो इदारों में नहीं पढ़े, न इंग्लिश न उर्दू, वो सिंधी बोल रहे हैं, वो बलोची बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, सराइकी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, कश्मीरी बोल रहे हैं, और मुख्तलिफ और ज़बानें बोल रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि राज दरबार के तकाजे और होते हैं, उसके मसाइल कुछ और होते हैं। हमारी अदालती जबान कौन सी है?
پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. میں تو ایسے ٹوکن کے طور پر پوچھ رہا ہوں. عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں بحث فیصلے کس زبان میں لکھے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں بحث انگلش میں ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں بحث انگلش میں ہوتی ہے. اردو کی اجازت ہے بحث کرنے کی، فیصلہ انگلش میں لکھا جائے گا. یہ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے پاس جو ادب ہے وہ کن مراحل سے گزرا ہے. اب میں مختصراً آپ کو ایک اور اینگل کی طرف لے جاتا ہوں. انگریزوں کی آمد سے پہلے ہمارا ادب کیا تھا؟ اس میں 3 چیزیں تھیں. شاعری تھی، نثر تھی، اور جو شعری اصناف تھیں. ایک شعری صنف ہم نے ہندوستان کی آپٹ کی، اسے اختیار کیا. اس شعری صنف کا نام جانتے ہیں؟ اس کا نام ہے گیت. جو گیت ہے یہ ہم نے یہ صنف سخن مقامی سرزمین سے لے لی. ہمارے پاس غزل تھی، قصیدہ تھا، مثنوی تھی، مرثیہ تھا. یہ تھی. نثر میں یا صوفیانہ رسائل تھے، قرآن مجید کے تراجم تھے، یا داستان تھے. پہلی داستان کون سی ہے؟ اردو کی پہلی داستان نثر میں کون سی ہے؟ صبرس ملا وجی کی. لکھ لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دوسری پھر داستان جو ہمارے پاس داستان کا سفر شروع ہوا، 9 طرز مرصع آئی. 9 طرز مرصع کے بعد تیسری داستان عجائب القصص ہے، جو شاہ عالم ثانی ہندوستان کے بادشاہ نے لکھی. عجائب القصص. چوتھی داستان فورٹ ولیم کالج کے تحت باغ و بہار آئی. پھر باغ و بہار کے تحت آرائش محفل اور دوسری داستانیں بھی آئیں. پھر اہم داستان جو ہے فسانہ عجائب ہے. شاعری میں دکن میں مثنوی اور مرثیہ کو فروغات غزل بھی لکھی گئی. مگر جب 1721 میں عہد محمد شاہی میں اردو شعر و ادب کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے بڑی صنف سخن غزل بن کر ابھری. اس کے ساتھ قصیدہ بھی. یہ 2 چیزیں تھیں. پھر جب شعر و ادب کا مرکز لکھنؤ منتقل ہو گیا تو اگلے 100 برس تک لکھنؤ میں غزل قصیدہ کے ساتھ مثنوی ابھری. 3 مثنویاں، شعر البیان، زہر عشق اور گلزار نسیم بڑی اہم ہیں. اور بھی ہیں لیکن یہ بڑی 3 مثنویاں. اس کے ساتھ ایک چوتھی صنف سخن ہے مرثیہ، جسے لکھنؤ والوں نے اوج کمال تک پہنچا دیا. مرثیہ میں انیس و دبیر کے نام بڑے ہیں، لیکن انیس سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں. میر انیس. شبلی نے موازنہ انیس و دبیر کتاب لکھی ہے. اللہ توفیق دے تو وہ ضرور پڑھ لیں. موازنہ انیس و دبیر علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے. اب ہم یہ لکھنے کے ساتھ بات کو آپ کو چیزیں پڑھنی پڑیں گی. میں آپ کو سکیچ بنا کے دے رہا ہوں کہ یہ جو پیپر ہے، اس پیپر پر آپ ایک نظر ڈالیں غور سے. یہ پیپر کس لیے شامل کیا گیا؟ اس کی ایک فلسفی ہے. جب ایک پیپر ترتیب دیا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو کچھ سکھانا پڑھانا مقصود ہوتا ہے. ذرا غور کریں. تخلیق پاکستان کے وقت اردو ادب، ٹھیک ہے، یہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس یہ سلیبس ہونا چاہیے اور اسے آپ بار بار پڑھیں. اب دیکھیں
پہلا ہے فسادات، یہ موضوع ہے جو زیادہ تر افسانے میں آیا، ناول میں بھی آیا۔ پھر منٹو کا اردو افسانہ، اور منٹو بھی فسادات کے حوالے سے ابھر رہے۔ پھر ہے جدید اردو افسانہ میں علامت، تجرید اور اسلوب کی، یہ 3 ٹاپک، ہجرت اور اردو ادب، یہ افسانے اور شاعری کا مشترکہ موضوع ہے، ہجرت کا۔ اس کے بعد سن 60 میں نئی شاعری شروع ہوئی، پھر نثری نظم بھی سامنے آئی، پھر پاکستانی ناول اور اس کی نئی جہاد، قیام پاکستان کے بعد کی اردو شاعری، اردو تنقید اور نئی تنقیدی تھیوری، یہ 10۔ 11ویں نمبر پر ہے اردو تحقیق کے رجحانات، عملی تحقیق، تدوین، اصول تحقیق اور اصول تدوین۔ یہ الگ الگ پرچے ہیں مگر ان پر ایک باب آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ 12ویں نمبر پہ سفر نامے کا عروج، 13واں ہے خود نوشت کا فروغ، اور 14واں ہے اردو غزل کے کلاسیکی رنگ میں تبدیلی۔ اور اس کے لیے کچھ کتابیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ساری کتابیں آپ خرید نہیں سکتے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ طالب علم ایک کتاب خرید لیں، کچھ دوسری، کچھ تیسری، کچھ چوتھی، کچھ پانچویں، کچھ چھٹی، کچھ، پھر آپس میں یہ تبادلہ کریں۔ کچھ کتابیں آپ کو لائبریری سے مل جائیں گی، کچھ نیٹ میں مختلف گروپ ہیں، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذمے میں ایک کام لگا رہا ہوں، کام یہ ہے کہ ہر طالب علم 14 صفحات پر مشتمل اس سبق کا، اس چیپٹر، اس پیپر کا تعارف لکھے۔ ایک پیج پر ایک ٹاپک کا تعارف ہو۔ یہ میری بات غور سے سن لیں، یہ آپ کے ذمے اسائنمنٹ میں لگا رہا ہوں۔ یہ 14 ابواب پر مشتمل پیپر ہے۔ ہر طالب علم ہر باب کا تعارف کہ اس باب میں کیا ہے ایک صفحے پر لکھیں۔ فل سکیپ سائز کاغذ لیں، ایک دستہ آپ لے لیں، کوشش کریں بغیر حاشے کے ہو۔ یہ دکھائیں، یہ حاشے والا ہے، آپ کوشش کریں فل سکیپ کا ہو، بغیر حاشے کا ہو۔ اس میں اس طرف حاشیہ لگائیں، یہ اس طرف چھوڑ دیں۔ پھر پہلا باب، پھر دوسرا، پھر 14 ابواب ہیں، آپ 14 ابواب کا تعارف لکھیں، سارے طالب علم۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے یہ دیکھوں گا، آپ نے وہ مجھے جمع کروا دیں تعارف، ٹھیک ہے؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ یس سر۔ اس سلسلے میں ایک کتاب یہاں نہیں لکھی گئی، وہ میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ اردو ادب 1857 سے 1966 تک، اردو ادب 1857 سے 1966 تک، ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب بھی سید عبداللہ کی ہے، وجہ سے عبدالحق تک۔ یہ دو یہاں نہیں ہیں، یہاں لائبریری میں موجود ہیں۔ تیسری کتاب اردو ادب ڈاکٹر سلیم اختر، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ تیسری اردو ادب کی مختصر تاریخ ڈاکٹر انور صدیق کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دو آخر پر، اور اس سے پہلے سید عبداللہ کی 2 کتابیں، ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے یہ جو سارے ٹاپک ہیں ان کتابوں سے، بالخصوص
یہ جو آخر کی 2 کتابیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، لائبریری میں بھی ہیں۔ ایک اور کتاب کا نام لکھیں، ڈاکٹر انور صدیق، ڈاکٹر انور صدیق، کتاب کا نام ہے اردو ادب کی تحریکیں۔ اچھا، اس میں مختلف ادبی تحریکات کے زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا اس کا بڑا اچھا اور عمدہ جائزہ ہے۔ اب یہ جو آپ کا پیپر ہے یہ روایتی پیپر نہیں ہے جیسے غالب کا ہے، اقبال کا ہے، تنقید کا ہے، تاریخ کا ہے، نہیں، اس میں موضوعات سپلٹ ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں ایم اے اردو کرنے کے بعد اگر طالب علم سے لیکچرشپ میں ایک امتحان میں شرکت کے لیے کہا جائے تو 20,000 طالب علم اپیئر ہوتے ہیں اور اس میں 1,000 پاس ہوتے ہیں۔ خواتین کی ریشو اس سے بھی گئی گزری ہے، وہاں 12,000-13,000-14,000 ریٹن میں اپیئر ہوتے ہیں، 600-700 بمشکل ریٹن کوالیفائی۔ جب آتا ہے انٹرویو کا مرحلہ سارے روتے ہوئے باہر آ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہاں وہ ایک سوال پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کہ جو آج اردو ادب ہے اس کا اولین دور کون سا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا ہوں، جو آج اردو زبان ادب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ 2 پک بنائیں، یہ مجھے واٹس ایپ کریں، یہ دونوں آپ کا جو سلیبس ہے۔ ہاں جی، جو زبان آج ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم شاعری نثر پڑھ رہے ہیں اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ لیکچرشپ میں اسی طرح اوپن ایک یوں سمجھیں میچ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں گرل اسٹوڈنٹ دو نوٹ سے ہٹ کر کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا۔ 2017-18-19 میں گورنمنٹ کالج لیا کا پرنسپل تھا تو سی ٹی آئی کے لیے ہم ریکروٹمنٹ کرتے تھے جس میں پرنسپل، وائس پرنسپل اور ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود ہوتا۔ ایک صاحب ملتان یونیورسٹی سے ایم اے اردو کر کے آئے اور اس کے 85% نمبر تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے تاریخ پر کس رائٹر کی کتاب پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں رائٹر کا تو نہیں پتا، وہ ہنی بکس والوں کی گائیڈ پڑھی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے کتاب کہا ہے، کہتے ہیں سر ہم نے تو وہی پڑھی، اسی سے پڑھ کر امتحان دیا۔ اب ایک صاحب ریگولر کر کے آئے ایم اے اسلامیات، تو اس کی شامت کے انٹرویو میں بطور پرنسپل بیٹھا، میں نے کہا بڑی خوشی ہے آپ ریگولر کر کے آئے ہیں اور 90% مارکس ہیں آپ کے اور دوسری پوزیشن بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ سیرت النبی پر سب سے مؤثر اور مستند کتاب کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہ جو علمی والوں نے چھاپی ہے۔ اور میں نے کہا بھائی میں رائٹر کا پوچھ رہا ہوں، تو پھر ایک ہنی والوں نے بھی چھاپی ہے، اور بھائی میں نے رائٹر کو پتا ہے سر اسی میں جو کچھ ہے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ریگولر طالب علم، کہتے ہیں وہی ہم نے لی اسی سے نوٹس بنائیں۔ اب پرابلم سمجھیں کہ ہمارا طالب علم اس کا ایک پرابلم ہے کہ براہ راست مطالعہ کر کے وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ چیزیں نوٹس تک محدود نہیں ہوتی ہیں۔ ریٹن ٹیسٹ میں وہ کتاب کا نام لکھتے ہیں، ستارہ یا بادوان، مصنف آگے لکھا ہوا ہے غالب، جمیل جالبی، محمد حسن عسکری، انور صدیق۔ اب طالب علم سر پکڑ، اس نے تو کتابیں کبھی دیکھی نہیں، اس نے تو نوٹس بنائے ہیں، رٹے لگا لیے، نتیجتاً ہمارے ہی شاگرد، ہمارے ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ
وہ ہمارے لیکچر کی بجائے اس تلاش میں رہتے ہیں، جس طرح یہ کلاس بھی ہے کہ بنے بنائے ہمیں نوٹس مل جائیں، ہم رٹیں، امتحان پاس کریں۔ نتیجتاً جب کتابوں کے نام یا انور صدیق کی کتاب کون سی ہے، اب آگے لکھی ہوئی ہے ستارہ یا بادواں، آگے لکھی ہے اردو ادب کی مختصر تاریخ، آگے لکھی ہوئی ہے منٹو کلیات منٹو وغیرہ۔ اب اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں، اس نے تو نوٹس رٹے ہیں، کتاب کا تو اس سے تعارف ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ ایک یہ جو میں نے آپ کے ذمے ایک اسائنمنٹ لگائی ہے 14 صفحات کی، ہر ٹاپک کا ایک تعارف آپ جو ہے 2 یا 3 پیراگراف بنائیں، لکھیں کہ آپ کے سلیبس میں شامل کیا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو زبان آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو ادبیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آغاز 1721 میں دلی سے ہوا۔ یہ آج کی اردو دکن اور گجرات والی نہیں ہے، 1721 میں دلی جب مرکز بنا تو 1857 میں جب دلی اجڑی، جنگ آزادی لڑی گئی تو غالب دلی میں موجود تھے۔ وہ زبان جو 1721 سے چلی آج تک، ٹکسالی اردو ایک لفظ ہے، یہ میں لکھ دوں، آپ بھی لکھیں، ٹکسالی اردو کون سی ہوتی ہے؟ مستند اردو، جس طرح ٹکسال سے سکے ڈھالے جاتے ہیں، اسی طرح یہ میں اسٹوڈنٹ کو اس نقطۂ نظر سے پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ وہ رٹو طوطے نہ بنے، ان کے ذہنوں میں نالج بھی ہو۔ 1721 عہد محمد شاہی، اچھا، پھر 1857، آپ ابھی میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ آج جو ہم نظم پڑھتے ہیں، نظم، غور سے سنیں، وہ نظم کس دور سے شروع ہو رہی ہے؟ نظم نگاری، نظم نگاری کا آغاز، موضوعاتی نظمیں کب شروع ہو رہی ہیں؟ 1799 میں کیا واقعہ ہوا؟ ٹیپو سلطان، میں نظم کی بات کر رہا ہوں، آپ ٹیپو سلطان کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی یہ سیاسی واقعات برصغیر کی سیاست کو متاثر کر رہے تھے، جس کے اثرات ادب پر پڑ رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کی شکست سے ایسٹ انڈیا کمپنی مضبوط ہوئی، اس کا اردو ادب سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات لکھیں، 1865 میں انجمن پنجاب کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی، کرنل ہال رائڈ کی سرپرستی میں۔ کرنل ہال رائڈ کی سرپرستی میں موضوعاتی نظم نگاری کا آغاز ہوا۔ 2 بڑے رائٹر محمد حسین آزاد اور حالی کی سرپرستی میں۔ کرنل ہال رائڈ اس کے انتظامی سربراہ تھے، ادبی حوالے سے 2 نام تھے، دونوں نے موضوعاتی نظمیں لکھی انگریزی کی طرز پر۔ اس سے پہلے صرف ایک نام ہے ہمارے پاس، جس کا نام ہے نذیر اکبر آبادی پہلا نظم نگار ہے، لیکن وہ ایک انفرادی مثال ہے۔ عملی طور پر جو ایک رو شروع ہوئی وہ 1857 سے۔ پھر ایک ذہن میں رکھیں، ایک سوال ہے جس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے، آزاد نظم نگاری کب شروع ہوئی اور اس کا مرکز کون سا شہر ہے؟ آزاد نظم نام سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ انگلش میں فری ورکس کہتے ہیں۔ فری ورکس کا آغاز کب ہوا؟
سے ہوا، کس شہر سے ہوا؟ لکھیں لاہور سے ہوا۔ تصدق حسین خالد 1934 کے لگ بھگ انہوں نے آزاد، اگرچہ اس سے پہلے انفرادی مثالیں ہیں، لیکن 1934 میں تصدق حسین خالد، ان کے ساتھ نون میم راشد، ان کے ساتھ فیض احمد فیض، پھر میرا جی اور مجید امجد، یہ نام ہے آزاد نظم کے حوالے سے۔ باقی پھر ایک رو جب چلی تو بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں، یہ 4-5 بڑے نمائندے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز، جدید افسانہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 1955 افسانہ نگاری کا آغاز، چلو جدید کو نہ چھوڑیں، افسانہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک؟ مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ پڑھنا سیکھیں، پڑھنا۔ مخزن، رسالے کا نام لکھیں مخزن۔ مخزن یہ میں لکھتا ہوں، مخزن جو ہے وہ ایک ادبی تحریک کا نمائندہ یا ترجمان ہے۔ رسالہ مخزن، سر عبد القادر کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ ہاں جی شاباش۔ اسی میں افسانے بھی، جدید انداز کی نظمیں بھی، اختر چیرانی، علامہ اقبال، ابوالکلام، سجاد حیدر علی اندرم، یہ سبھی لوگ جو رومانوی تحریک ہے وہ مخزن کی تحریک ہے، جس میں شاعری بھی ہے، افسانہ بھی ہے، یہ سارے تنقید بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جنرل نالج کی چیزیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی ہے، آپ نے توجہ سے نہیں سنی، نیکسٹ لیکچر میں اس پر ہم گفتگو کریں گے، غور سے سنیں۔ میں نے کہا 1857 کے بعد اردو شعر و ادب کا مرکز کون سا شہر بنا؟ ابھی بتایا ہے لاہور۔ دیکھیں نا، انجمن پنجاب، پنجاب بک ڈپو، گورنمنٹ کالج لاہور، یہ اس کے ساتھ پھر 1901 میں مخزن، پھر رومان، گداز، یہ رسالے بھی لاہور سے نکلے۔ 1857 کے بعد انگریزی اقتدار کا مرکز بھی لاہور تھا، دلی نہیں تھا۔ پنجاب یونیورسٹی دلی کا امتحان لیتی تھی، ہیڈ کوارٹر دلی تھا۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، اس لیے پس منظر کے طور پر آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سیاسی واقعات ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو وہ سکیچ بتایا کہ جب پاکستان بنا، افسانہ موجود ہے، ناول موجود ہے، آزاد نظم موجود ہے، نثری نظم موجود ہے، ہمارے پاس تنقید موجود ہے، مقدمہ شعر و شاعری، حالی کا دیوان کس شہر سے چھپا؟ مقدمے کا مرکز لاہور ہے 1893 میں۔ یہ آپ جب آب حیات جو جدید تاریخ تنقید کی اولین نمونہ ہے، کہاں سے چھپی؟ 1857 سے 1947 تک علم و ادب کا سب سے بڑا مرکز کون سا تھا؟ یہ پرچے کا آپ سے تعلق ہے، اسی لیے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے لاہور علمی اور ادبی مرکز تھا۔ حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو کتاب لکھی، کہاں بیٹھ کر لکھی؟ لاہور میں۔ وہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں فارسی کے استاد تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب آپ ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا منظر نامہ آئے گا۔ اب آپ نے یہ ایک ہفتہ میں نے آپ کو دیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے اپنے پیپر کا تعارف، ہر باب کا تعارف ایک
खाली रखनी है, एक साइड पे लिखना है, बैक साइड खाली रखनी है। 14 सफा वो बेशक गायब हो जाए वही टॉपिक, तो बैक साइड पर 2, 4, 5 जुमले लिख डालें कोई, लेकिन एक बाब एक पेज पर या सवा पेज पर लिखिए। ये आप मुझे लिख कर लाएं ताकि आपको ये इंट्रोडक्शन हो सके। ये जो 4 किताबें मैंने लिखवाई हैं इनको देख लें, ताकि आपको सबसे पहले तो अपने पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव तारुफ हो। 2 मेरे नंबर हैं, दोनों हैं। व्हाट्सएप मेरा जो है बना हुआ 0307 551 30 30। ये आपको कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर दें मुझे, सिर्फ अपना नाम और ये कि आप या एम्स के